YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور اکثر لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر کراس کا نشان ہے لیکن ہمارے حالات ہیں وہ اچھے ہونے کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ کراس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراس ایک اچھی علامت ہے، تو پھر ہمارے حالات اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ پیارے دوستو، کراس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں۔ کراس صرف اور صرف ایک جگہ اچھی علامت ہے، اس کے بعد کسی جگہ پر بھی یہ بالکل اچھی علامت نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اچھی علامت پتہ کہاں ہے؟ ابھارے مشتری کے اوپر اگر ہے تو اچھی علامت ہے۔ اس کے بعد شمس کے غبار پر اگر ہے تو اچھی علامت ہے۔ باقی کسی جگہ بھی یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ دل کی لکیر پر آ جائے تو دل کی لکیر کو دل کو تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے، دل کی دیگر پرابلم اور دیگر معاملات میں الجھا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی کی لکیر پر آ جائے تو ہستی بستی زندگی کو، خوشحال زندگی کو یعنی سمجھو کہ جھٹکا لگا کے بیگ پہ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہی کراس کامیابی کی لکیر کے اوپر آ جائے تو اچھی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی لکیر کے علاوہ یہ انڈیپینڈنٹ یعنی خود ہی ہو، اکیلا ہو وہاں پہ، تو یہ اچھی علامت ہے۔ اور یہ کراس اگر زندگی کی لکیر اور قسمت کی لکیر کے درمیان میں شروع میں آ جائے، میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے کہ کون سی جگہ اچھا ہے اور کون سی جگہ اچھا نہیں ہے۔ یہ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، یہ دل کی لکیر، یہاں اگر کراس ہے، اگر یہاں پر کراس ہے تو یہ اچھی علامت ہے، لیکن اتنی اچھی علامت نہیں جتنا سمجھا جائے۔ اگر یہ دماغ کی لکیر پر ہے تو اس کو تیس نیس کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی کی لکیر پر ہے تو زندگی کی ہستی بستی زندگی کو یہ برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کامیابی کی لکیر پر ہے تو یہ کامیابی کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ اکیلا کراس ہے، یہاں پر یہ اکیلا کراس ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اور اسی طرح اس کے نیچے اگر ہے تو یہ بھی ایک اچھی علامت کا اشارہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کسی لکیر پر بھی آ جائے تو اس کو تیس نیس کر دیتا ہے۔ مثال دل کی لکیر پر آ گیا تو ختم کر دیتا ہے، اور اس سے مخالفت کی لکیر پر یہاں سے اگر آ کے یہاں اگر اینڈ میں اس طرح کا بن رہا ہے تو سمجھو کہ یہ بے اولادی کی علامت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دماغ کی لکیر اور یہ قسمت کی لکیر چل رہی ہے اور اس کے درمیان اگر اس طرح سے آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ خطرناک کام کریں۔ مثال کمانڈو ہوں، فوجی ہوں، پولیس مین ہوں، تو ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں حالات کا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر یہ نمودار ہو جاتا ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتا۔ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے ہاتھ میں کراس ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے، میرے ہاتھ میں کراس ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی طرح یہ کسی بھی قسمت کی لکیر پر آ گیا، یوں کر کے اگر آ گیا تو اس نے قسمت کی لکیر کو کینچی کی طرح کاٹ دینا۔ جیسے مالی کی کینچی ہوتی ہے نا، وہ پودوں کو کاٹ دیتی ہے، مالی کی کینچی کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ قسمت کی لکیر، کامیابی کی لکیر، زندگی کی لکیر اس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کو دو شاخہ کر دیتا ہے، تو اس سے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں مزید بھی بتانی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بتا دیا ایک دو جگہ میں تو اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ آنے والے وقتوں میں ہم بہت سے پروگراموں میں اس کی مزید تفصیلی بتائیں گے کہ کون سی جگہ یہ اچھی علامت ہوتا ہے اور کس طرح کا ہو تو اچھی علامت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ قسمت کی لکیر کو پر ہو گیا تو آپ نے کہا جی بہت اچھا ہو گیا، زندگی کی لکیر پر ہو گیا تو آپ نے کہا جی بہت اچھا ہو گیا۔ اور دوسری ایک بات، بہت سے لوگ ہمیں میل کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے، ہم بہت مشکل میں ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں۔ تو پیارے دوستو، ایک چیز ذہن نشین کر لیں، کوشش کریں کہ آپ گمان اچھا کریں۔ اگر آپ گمان اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر برا گمان کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے۔ اور دوسری بات، آپ کوشش کریں کہ دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، عزیزوں کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، شہر کے لیے دعا کریں، گھر کے لیے دعا کریں،
تاکہ ان کے حالات بدلیں نہ بدلیں، آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز ضرور بدل جائیں گے۔ اور کوشش کریں، اس کے علاوہ کوشش کریں، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں ہم پیسے رکھتے ہیں، وہ پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ مثال اگر 10,000 رکھے اس میں سے 2,000 غائب، اور 5,000 رکھے تو اس میں سے 2,500 غائب، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو کسی بابا کے پاس، کسی عامل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی جنات لے جاتے۔ بھائی جنات کیا پیسے پرچون کی دکان میں چلاتے ہیں؟ ایسا نہیں، گھر کا کوئی فرد ہی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر میں چوری کا یا کسی ایسی چیز کا اندیشہ ہے تو آپ کوشش کریں آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک کے چلے جایا کریں۔ اللہ کے فضل سے دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور نہ ہی نقصان دے گی۔ اسی طرح رات کو اگر آپ سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے، حاسد کی حسد سے، منافق کی منافقت سے، بدگو کی بدگوئی سے اور شیطان کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہمیں کیا ہے محمد عامر نے کیا ہے دبئی سے۔ محمد عامر نے سوال کیا دبئی سے، دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے۔ کون سی دولت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سوال کیا ہے ذیشان نے گجرانوالا سے، میرے دولت کی لکیر رکی ہوئی ہے، پلیز دیکھ کر بتائیں میرے نصیب میں دولت کب اور نصیب کب اچھے ہوں گے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں لکیر رکی نہیں، اور جس دن لکیر رک جائے اس دن بندے کا سانس بھی رک جاتا ہے۔ لکیریں حرکت میں رہتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ لکیریں جنی آج ایک صورت میں ہے تو کل کسی اور صورت میں، لیکن یہ لکیریں اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں اور حالات میں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے صابر حسین نے کشمیر سے، میری جاب کے بارے میں بتائیں، اگر میرے بزنس کروں تو کیسا چلے گا؟ پیارے دوست، آپ بزنس کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے گا اور آپ کی مشکلوں کو آسانی ہوگی اور آپ پر اللہ کی خاص رحمت بھی ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے کومل شہزادی نے وزیر آباد سے، میرا جہاں نکاح ہوا ہے میں وہاں راضی نہیں ہوں، جسے میں پسند کرتی ہوں کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے فرزانہ یاسمین نے پشاور سے، میری شادی کب تک ہوگی؟ میرے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ 2021 کے بعد اچھے ہو جائیں گے اور پوزیشن بھی اچھی ہوگی اور مالی طور پر بھی جنی بہتری آنے کے آثار ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا حیدر علی نے راول پنڈی سے، کیا میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو پاؤں گا؟ آخرت میں کامیابی ملے گی؟ دیکھیں کیا میں دنیا اور آخرت میں مجھے کامیابی ملے گی؟ پیارے دوست، آخرت کی کامیابی کے بارے میں تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ بہرحال دنیا کی کامیابی کے حساب سے ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لین موجود ہے اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کوشش کرتے رہیں، آخرت کے بارے میں میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عائشہ نے، میرے نصیب میں کتنی شادیاں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں اور دونوں لکیریں اچھی ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے محمد زید نے پشاور سے، شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور 2022 میں ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا محمد سلیم نے کراچی سے، سر کوئی کام نہیں ہے بن پا رہا، حالات بہت خراب ہیں، کب اچھے ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ جلد اچھے ہوں گے، باقی حالات کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد سوال کیا نوید نے لاہور سے، میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے اے بی سی نے کراچی سے، میری شادی ہوگی، 3 بچے ہیں پر والدین سے ناراضگی چل رہی ہے، کب تک وہ لوگ راضی ہو جائیں گے؟ ناراضگی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک بار ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے۔ تو پیارے دوستو، اس چیز پر خاص توجہ دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ
میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ غیب دانی ہم نہیں کرتے، ہم صرف اندازوں کا علم ہے ہمارا اور اندازے لگا کے بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، غیب دانی ہماری نہیں ہے، تجربوں کا علم ہے۔ اللہ حافظ۔